الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں ہم لوگوں نے بات کرنا شروع کی تھی اور تقویٰ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بات کریں گے سحری اور افطاری سے متعلق۔ جو بھی عمل ہم دین کا کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک جذبہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے لیے ہر عمل کرنا آسان بھی ہے، اور حقیقت میں اللہ کی طرف سے جو ریکوائرمنٹ ہے، تقاضا ہے، وہ بھی اسی چیز کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور یہ اطاعت حقیقت میں یہی اطاعت ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور اسی ہی میں کامیابی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، وہی بڑی کامیابی کو پہنچا۔ تو کامیابی حقیقت میں کیا ہے کہ ہم نے ہر عمل میں دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کیسے کیا، اور جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم نے کرنا ہے، اور یہی حقیقت میں اطاعت ہے۔ اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بہت سارے اعمال نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیے، اور ہم نے ہماری رہنمائی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس کس طریقے سے کون کون سے عمل کو کرنا چاہیے۔ سحری کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ترغیب دلائی سحری کرنے کے اوپر کہ سحری کرنے چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانا باعث برکت ہے، اسے ترک مت کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لیا کرو۔ کہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ چاہے تھوڑا سا کھا لیا جائے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے انسان کا کھانے کا دل نہیں چاہتا، یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ دیر سے کھلی اور انسان کہتا ہے کہ چلو اب کچھ کھانے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی سو جاتا ہوں۔ تو اگر وقت ہے تو تھوڑا سا بھی کھا لیا جائے یا ایک گھونٹ پانی کا ہی پی لیا جائے، وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اتنا ہی کھا لیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اور مقصد اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اس وقت اس کے اندر اللہ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے اس کھانے میں اور اس پینے میں۔ اسی طریقے سے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سحری پر بلایا اور فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ تو سحری کے کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کھانا کہا۔ تو جو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کہا ہے حقیقت میں وہی مبارک کھانا ہے۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کس کس طرح کے کھانوں کو اپنی طرف سے مبارک بنا کے بانٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو اصل میں کیا کھانا ہے؟ سحری کے کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کھانا کہا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ 3 چیزیں اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ پہلی چیز افطاری کو جلدی کرنا، دوسری چیز سحری کو تاخیر سے کرنا، اور تیسری چیز نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ اب اس میں بھی دیکھیں سبحان اللہ، سحری کو افطاری کو جلدی کرنا اور سحری کو تاخیر سے کرنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ افطاری جلدی نہیں کرنا بلکہ جب وقت داخل ہو جائے تو فوراً افطاری کر لینا، اور سحری کے بارے میں کیا فرمایا کہ تاخیر سے کرنا۔ اب حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ روزے دیے، روزوں کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض ہوا روزے رکھنا، کتب علیکم الصیام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھنے کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی دیں۔ اب اگر اس چیز کو سوچئے کہ اگر اس چیز کو الٹا کر لیا جائے کہ سحری کو جلدی کرو اور افطاری کو تاخیر سے کرو، تو پہلے ہی جو روزہ 12 گھنٹے کا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مزید لمبا ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی کہ ہمارے لیے سحری کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو تاخیر سے کرو اور افطاری کو جلدی کرو۔ اور سحری میں تاخیر سے مراد کیا ہے کہ اذان سے پہلے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے بھی بات کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ اخلاق نبوت میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سحری کرنا ہے یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق سحری کرنا ہے، یعنی ہم لوگ جو سحری کرتے ہیں وہ اہل کتاب جو ہے وہ اپنے روزوں کے لیے سحری نہیں کرتے۔ تو جس چیز کو اہل کتاب سے فرق بتایا گیا اس چیز کے بارے میں بالخصوص ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ سحری کرنے والوں کے لیے ایک اور بہت خاص فضیلت ہے جو کہ
طبرانی کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے سحری کرنے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ سحری کرنے والے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ حقیقت میں کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں، پراٹھا کھا رہے ہیں، انڈا کھا رہے ہیں، چائے چل رہی ہے، ہم اپنے جسم کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور ہم لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سحری کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی دوران ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں وہ جاری ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے مغفرت کی دعا بھی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ سحری کرتے ہیں۔ تو اس لیے سحری کو ہم نے انشاءاللہ اہتمام سے کرنا ہے کہ سحری کوشش کرنی ہے کہ سحری کے وقت سحری جو ہے وہ کھائی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کے بارے میں بھی بتایا ہمیں کہ سحری میں بہترین کھانا کیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اب ہم لوگ تو کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ پراٹھا، انڈا، سالن، دہی، لسی، چائے۔ اب یہ کھانا منع نہیں ہے، اعتدال کے ساتھ اگر کھایا جائے، لیکن اپنے اس سحری میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک کھجور ضرور ایڈ کر لینی ہے۔ اگر ایک کھجور نہیں تو آدھی کھجور ہی کھا لیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھجور میں غذائیت ہے، طاقت ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کھانے کو بہترین کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے اوپر عمل کر لیں گے۔ ایک کھجور کھانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے کہ جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ہم نے اس کو اپنی زندگی میں بحیثیت عمل کر لیا۔ اسی طرح جب اذان کا وقت ہوتا ہے، اکثر ایک چیز ہمارے ذہنوں میں بھی آتی ہے کہ جب سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ ذہنیت ایسے کہ بھئی جب تک آخری اذان نہیں ہو جاتی تب تک کھاتے رہو۔ ایک ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے، حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہو اور اذان کی آواز سن لے، یعنی فجر کی اذان کی آواز سن لے، تو جو برتن اس کے ہاتھ میں ہے اسے فوراً رکھے نہیں بلکہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ اگر کھانا کھا رہے تھے اور اچانک اذان شروع ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے اور اس میں 1-2 گھونٹ رہ گئے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے کہ فوراً رکھ نہیں دینا۔ اگر 1-2 گھونٹ رہ گئے اس میں تو اس کو پی لیا جائے، یا آپ چائے پی رہے تھے، چائے کے بھی 1-2 سپ رہ گئے، اس کو پی لیا جائے، یا کھانا کھا رہے تھے اور کوئی 1-2 والا آپ کے ہاتھ میں اور 1-2 والے ہیں، ان کو ختم کر لیا جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اذان شروع ہو گئی ہے اور جو 3 پراٹھے، 2 انڈے، 1 لسی کا گلاس اور 2 کپ چائے کا جو ٹارگٹ تھا ابھی پورا کرنا ہے۔ اب جب اذان ہو گئی تو اس وقت صرف جو تھوڑا بہت ضرورت کے تحت تھا اس کو ختم کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ اس کو یہ نہیں کہ آپ اینڈ تک کھاتے ہی چلے جائیں۔ آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ اذان سے پہلے ہی ہمیشہ کھانا ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ پہلی چیز ہے۔ لیکن اگر کبھی مجبوری کے تحت ایسا وقت ہو جاتا ہے تو اس میں صرف اتنی گنجائش ہے کہ آپ 1 نوالا 1-2 سپ جو ہاتھ میں جو پانی رہ گیا یا چائے رہ گئی تھوڑی سی اس کو ختم کر لیں جلد از جلد۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے پاس جو سحری سے متعلق گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کس طریقے سے کرنی چاہیے، کیا کھانا بہترین ہے، کن کن چیزوں کا احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح افطاری سے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بتایا کہ افطاری سے متعلق جو فضائل ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو افطاری کے متعلق کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو افطاری کرتے وقت ہمیں جو خوشی حاصل ہوتی ہے، جو ساری دن کی بھوک اور پیاس کے بعد جب ہم کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مومن کے لیے ایک خوشی ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب ہم آخرت میں اپنے اس روزے کا اجر دیکھیں گے تو اس اجر کو دیکھ کے ہم لوگ خوش ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خوش کر دے گا اس چیز پہ۔ اسی طرح افطاری کے بارے میں فرمایا
ایک حدیث قدسی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے، یعنی افطاری کا وقت داخل ہوا تو فوراً افطاری کر لی، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اور افطاری سے متعلق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اسلام اس وقت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کو جلدی کرنے کے بارے میں ترغیب دلائی کہ جب افطاری کا وقت داخل ہو جائے تو اس میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کی بات نہیں، جو تھوڑی دیر اور انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑی احتیاط کر لیتے ہیں، تھوڑا اور اندھیرا ہو جائے تو پھر کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اس چیز کی ترغیب دلائی کہ افطاری کو جلدی کرنا ہے، جو ہی وقت داخل ہو گیا تو افطاری فوراً کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے کس چیز سے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تر کھجور سے افطاری کیا کرتے تھے۔ اگر تر کھجور، تازہ کھجور میسر نہیں ہوتی تھی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور سے افطاری کیا کرتے تھے، اور اگر وہ بھی میسر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطاری کیا کرتے تھے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جن سے آپ افطاری کیا کرتے تھے۔ جو یہ بات اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھی نمک سے افطاری کرنی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کرنی ہے کہ تر کھجور نہیں ہے تو خشک کھجور بھی اگر نہیں ہے تو پانی سے افطاری کر لی جائے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہم ذہن میں رکھ کے انشاءاللہ چلیں گے تو ایک تو ہمیں سحری کی برکات کا بھی اندازہ رہے گا، افطاری کے وقت بھی جو برکات ہیں ان کا اندازہ رہے گا، اور جب ہم ان چیزوں کو سنت سمجھ کے کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کے کریں گے تو ایک تو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا اجر بھی ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔